السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جن احباب کا نولا اوستا نکلا ہے 2023 کا، نولا اوستا سے مراد ہے کہ جن احباب کے اٹلی کے ڈاکومنٹس نکلے ہیں اور انہوں نے ویزا لینا ہے پاکستان اٹالین ایمبیسی اسلام آباد سے، اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو درکار ہیں ویزا لینے کے لیے، تو اس حوالے سے آپ کو پوری انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ڈیٹیلز جو ہے مل جائیں گی کہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو درکار ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ ویزا اپلیکیشن فارم ہے۔ جب آپ کی اپوائنٹمنٹ آئے گی تو اپوائنٹمنٹ کے ساتھ ہی ایمبیسی جو ہے وہ آپ کو ویزا اپلیکیشن فارم بھی سینڈ کر دے گی، اس کو آپ نے فل کرنا ہے اور اس کے اندر ساری جو انفارمیشن ہے ویزا اپلائی کے متعلق وہ ساری آپ نے اس کے اندر دینی ہے۔ اس کے بعد آپ کی آپ کو چاہیے ہوگی فوٹو جو کہ 6 ماہ سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کا جو ہے اس کے بعد آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ چاہیے، پاکستانی شناختی کارڈ۔ اس کے اندر ایک جو بات ہے وہ بہت اہم ہے، پچھلے دنوں میں جو میرے علم میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جن احباب نے پہلے کسی کہہ رہے کہ فارن کسی کنٹری میں رہے ہیں، مثلا سعودیہ میں رہے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ یا دبئی میں، تو ان کو جو ہے وہ اپنا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ انہوں نے اپڈیٹ کروانا ہے۔ مطلب آئی ڈی کارڈ کے اوپر کنٹری آف سٹے جو ہے وہ آپ کا پاکستان ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا کا کوئی اور ملک ہو، تو لہذا اس کی آپ کو کریکشن کروانا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا ویلڈ جو ہے وہ پاسپورٹ چاہیے۔ ویلڈ پاسپورٹ سے مراد ہے جو ایمبیسی کی طرف سے ریکوائرمنٹ ہے وہ تو ہے 3 منتھس، لیکن میرا مشورہ یہ ہے آپ کو ایکسپیرینس بیس کے اوپر کہ وہ کم از کم آپ کا سال سے زیادہ ویلڈ ہونا چاہیے، کیونکہ ایمبیسی کے جو حالات ہیں وہ کسی سے بھی چھپے نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ کم از کم 1 سال سے زیادہ ویلڈ ہو تو بہتر ہے۔ اگر آپ کا پاکستانی پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے، گو کہ آپ نے اپنے پرانے پاسپورٹ کا نمبر جو ہے وہ دیا ہوگا نولا اوستا حاصل کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ہر صورت اپنا نیا پاسپورٹ جو ہے وہ بنوا سکتے ہیں، اگر پہلے والا پاسپورٹ ویلڈ ہے تب بھی، اور پھر آپ پرانے والے پاسپورٹ کو ساتھ لگا دیں جب آپ ویزے کی اپلیکیشن دیں، تو لہذا دونوں پاسپورٹ آپ استعمال کریں گے، نئے والا بھی اور پرانا جس پہ آپ کا نولا اوستا ایشو ہوا ہے، کیونکہ اس کا نمبر پرانے کا استعمال ہوا ہے تو لہذا بہتر ہے وہ بھی ساتھ میں لگائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو نولا اوستا چاہیے۔ نولا اوستا کیا ہے؟ وہ آپ کا جو ڈاکومنٹ آپ کو جو اٹلی سے بھیجا گیا ہے ویزا حاصل کرنے کے لیے۔ اب اس کے اندر دونوں قسم کے ویزا جو ہم ہوتے ہیں، ایک آپ کا ویزا ہو گیا جو ہے وہ سٹیجنالے جو عارضی ہوتا ہے میکسیمم 9 ماہ کے کام کے لیے، جو ایگریکلچر وغیرہ ریسٹورنٹ کا ہوتا ہے، یا پھر نارمل جو فرم کا نولا اوستا ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے جس کے اندر فار ایور کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، جس کے اندر آپ کو نارمل سوجورنو اٹلی میں آ کے ملتی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا جو ڈاکومنٹ ہے وہ ہے آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ۔ آپ کو جو ہے وہ برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا پاکستان کے جو ڈاکومنٹس ہیں اس حوالے سے، جب آپ کو چاہیے ہوگا آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ جو کہ آپ نے یونین کونسل سے لینا ہے، اور اس کے بعد آپ کا چاہیے ہوگا ایف آر سی۔ ایف آر سی مطلب آپ کا جو ایکس پہلے جو فارم بے بھی جس کو کہتے ہیں وہ چاہیے ہوگا، وہ آپ کا چاہیے آپ کی فیملی کے ساتھ، فیملی سے مراد ہے آپ کے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو پھر آپ کا اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ بھی چاہیے ہوگا، لہذا پھر آپ کو شادی شدہ احباب کو 2 ایف آر سی جو ہیں وہ چاہیے ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو چاہیے آپ کا، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو میرج سرٹیفکیٹ بھی چاہیے ہوگا۔ اب کچھ جو ریکوائرمنٹ فارم ہیں ان کے اندر میرج سرٹیفکیٹ کا مینشن نہیں ہے، لیکن میرے علم میں کچھ ایسے کیسز آئے ہیں جس میں ایمبیسی نے بعد میں میرج سرٹیفکیٹ مانگ لیا ہے، تو لہذا بہتر ہے کہ آپ اس کی تیاری پہلے سے کر لیں، لہذا میرج سرٹیفکیٹ بھی شادی شدہ احباب کے لیے بہتر ہے کہ اگر ہو۔ یہ سارے ڈاکومنٹ جو ہیں یہ ہو کے پاکستان کے متعلقہ۔ ایک اس کے اندر آخری چیز یہ ہے کہ وہ ہے آپ کی اسکول کی ڈگری، یا مطلب کالج کا جو آپ کا ڈگری یا سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی چاہیے ہوگا، اور وہ آپ نے جو ہے وہ بھی لینا ہے۔ پاکستان کے سارے ڈاکومنٹس جو ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ابھی، یہ آپ نے منسٹری آف فارن افیئر سے بھی اٹیسٹ کروانے ہیں، جو کہ لاہور سے یا اسلام آباد سے آپ کروا سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر 1-2 چیزیں صرف رہ گئی ہیں۔ اٹلی کے حوالے سے کیا ڈاکومنٹس چاہیے؟ اٹلی کے حوالے سے ایک نولا اوستا میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے سے، وہ چاہیے ہوگا آپ کو۔ اس کے بعد آپ کو جو فرم جس نے آپ کو یہاں سے جو ہے وہ کنٹریکٹ جو ہے وہ بھیجا ہے، اس فرم نے آپ کو کام پہ رکھنے کا وعدہ کیا ہے، ان کا ویزورا کامیرالے۔ ویزورا کامیرالے بیسیکلی چیمبر آف کامرس کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ فرم جو ہے وہ یہاں پہ چیمبر آف کامرس میں رجسٹرڈ ہے، اور وہ بہتر ہے کہ 6 ماہ سے زیادہ نہ، اس کی ایشو ڈیٹ جو ہے وہ 6 ماہ سے زیادہ نہ ہو۔ اس کے بعد ایک ڈکلریشن لیٹر جو ہے نا وہ مانگا جاتا ہے، ایک مطلب کہہ لیں کہ
ایک فارم مطلب ایک کاغذ بنا لیا جائے مطلب فرم کی طرف سے، ایک ڈکلیریشن لیٹر کہہ لیں آپ اس کو، جس کے اوپر کمپنی کا پورا نام اور جو ہے ٹیلی فون نمبر، جو اس کے مطلب رابطہ نمبر کمپنی کا، اٹلی کا جو رابطہ نمبر، ایڈریس، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر جو ہیں وہ لکھی ہوں گی، جو اٹلی سے جس بندے نے یہ ڈاکومنٹس آپ کے بھیجے ہیں فرم کے متعلقہ۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کے ڈاکومنٹس کی کاپی بھی ساتھ میں آپ نے لگانی ہے۔ ڈاکومنٹس سے مراد ہے آپ کو ان کے مطلب آئی ڈی کارڈ، کارتئینتا کی کاپی، اور اگر آپ کے کام کے جو مالک ہیں وہ ہیں اوریجن پاکستانی ہیں، یا ان کے پاس سجورنو ہے، یا اٹالین نیشنل ہیں، تو پھر ان کے سارے ڈاکومنٹس کی کاپی ساتھ میں آپ لگائیں گے۔ لہذا اگر آپ کے کام کے مالک جنہوں نے آپ کو نولا اٹلی سے بھیجا ہے، ان کے سارے ڈاکومنٹ ساتھ میں لگیں گے، ان کی سجورنو بھی، ان کا کارتئینتا بھی جو آئی ڈی کارڈ اٹالین ہوتا ہے، اور پاکستانی شناختی کارڈ بھی مانگا گیا ہے کچھ کیسز میں، تو لہذا بہتر ہے کہ آپ پہلے سے ساتھ لگا لیں۔ یہ اوورآل سارے جو ہیں وہ ڈاکومنٹس ہیں۔ اس کے علاوہ ایمبیسی یہ بھی لکھتی ہے کہ اگر یہ جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے علاوہ فردر ڈاکومنٹ بھی جو ہیں وہ آپ سے ریکوائر کیے جا سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک جو چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ انٹرویو کال، جو انٹرویو کال ہے یہ ایمبیسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کال کرے یا نہیں کرے۔ ہر کیس کا جو نوعیت ہے ان کی وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لہذا سارے کیسز کے لیے منسٹری انٹرویو کال نہیں کرتی۔ اب اس کا کیا کرائٹیریا ہے یہ مجھے علم نہیں، یہ ایمبیسی بہتر جانتی ہے کہ وہ کن کو انٹرویو کال کرتے ہیں اور کو کیوں نہیں کن کو کرتے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو فرم کے متعلق سوال کر سکتے ہیں، آپ کو فرم کا علم ہونا چاہیے، جس کام کے لیے آپ آ رہے ہیں اس کام کا ظاہری بات ہے تجربہ بھی آپ کو ہونا چاہیے، اور یہ موٹی موٹی آپ کہہ لیں کہ انفارمیشن ہے جو میرے علم میں ہے۔ ابھی تک کی صورتحال یہی ہے۔ اب اس کے اوپر جب انشاءاللہ تعالیٰ کو نئی اپڈیٹ آئے گی تو ہم آپ کو ضرور اپڈیٹ کریں گے۔ ایک اہم معاملہ جو ہے وہ اٹالین ایمبیسی کے متعلقہ ہے، آپ ضرور یہ سوال میرے سے کریں گے۔ دیکھیں اب اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے بھائی، ہم آپ کے دوست کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد کوئی نہ کوئی اچھا نتیجہ سامنے آئے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ